أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام مومنین ذی وقار، ہمارا دین اسلام یعنی دین شناسی کے سلسلہ میں گزشتہ جو درس تھا اس میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اللہ نے جناب آدم علیہ السلام سے امتحان لیا، فرشتوں سے امتحان لیا اور جناب آدم علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ آج میں اس کے ریلیٹڈ ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، میں چونکہ کالج میں پڑھاتا بھی ہوں تو ایف اے کی اسلامی تہذیب و تمدن کی کتاب جو ہے اس میں عجیب بات لکھی ہے، کتابوں میں اور کتابوں میں بھی لکھی ہے، میں صرف اس حوالے سے کالج کا نام لیا، کتاب کا نام، سلیبس کی کتاب کا نام اس لیے لیا ہے کہ ہم بچوں کے ذہن میں کیسی باتیں ڈال رہے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ جبرائیل آئے، جبرائیل نے آ کے کہا پڑھ رسول خدا سے، اور رسول خدا نے فرمایا کہ میں تو ان پڑھ ہوں، مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا۔ تو جبرائیل نے ان کو یوں گلے سے لگایا، بازوؤں میں دبایا، تو آپ کو پڑھنا لکھنا آ گیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، پہلا نبی، پہلا خلیفہ، پہلا ہادی، یوں سمجھ لیں، چونکہ میں خود ٹیچر ہوں، میں یہ بات کروں گا کہ پہلا ٹیچر، ایک چھوٹی سی کلاس کا ٹیچر، یوں سمجھ لیں پرائمری کلاس کا ٹیچر، اس کا مقابلہ ہو گیا فرشتوں سے۔ فرشتوں میں جبرائیل بھی شامل ہے، میکائیل و اسرافیل بھی شامل ہے، اسرائیل بھی شامل ہے، سارے فرشتے وہ شامل ہیں۔ آدم علیہ السلام جو ہیں وہ جبرائیل کو، یعنی دوسرے لفظوں میں پرائمری کلاس کا استاد آدم علیہ السلام، اس نے فرشتے جبرائیل کو ہرا دیا پہلے ہی پیپر میں، پہلی ہی کلاس میں، پہلے ہی موقع پر ہرا دیا۔ وہ پرائمری کلاس سے، کلاس کے ٹیچر سے ہرا ہوا فرشتہ آخری کلاس کے پروفیسر کو آ کے کہہ رہا ہے پڑھ، اور وہ کہتے ہیں میں ان پڑھ ہوں۔ کبھی ہم نے عقل، میں نے عرض کیا تھا نا گزشتہ کسی درس میں کہ عقل جو ہے نا یہ یا تو بھینس چل جائے تو پھر تو بات ہی گئی۔ عقل انسان کو دی گئی ہے استعمال کرنے کے لیے، سوچنے کے لیے، کہ آدم پڑھائی کی وجہ سے جیت گئے اور سردار انبیاء جو ہے وہ ان پڑھ ہے۔ ایک چھوٹا نبی جو ہے وہ پڑھائی کی وجہ سے جیتتا ہے، علم کی وجہ سے وہ ون کرتا ہے، جیتتا ہے۔ اور جو پروفیسر صاحب ہیں سب سے بڑے سید الانبیاء، وہ اسی ہارے ہوئے فرشتے کے آگے کہہ رہے میں تو ان پڑھ، مجھے تو پتہ ہی نہیں، پڑھا لکھا ہوں۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری اسلامی کتب میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ پھر جبرائیل کڑچھے چمچے کلہاڑے پتہ نہیں کیا کچھ لے کے آ گیا، آپریشن کیا، لٹا دیا، دل نکالا، دل نکال کے اس میں سے دھویا اس کو اور شرک نکالا۔ نعوذ باللہ، توبہ توبہ، کیا حماقت ہے، یہ کیا دین سکھایا جا رہا ہے کہ آدم کا دل نہیں دھویا گیا، نوح علیہ السلام کا دل نہیں دھویا گیا، باقی پاک و پاکیزہ ہے نبی، ان کے متعلق تو ہے ہی نہیں کہ ان کی تربیت کیسے کی گئی، ان کو پڑھایا کہاں پہ گیا، ان کو کہاں سے غسل دیا گیا، ان کے دل کو کون سے پانی سے دھویا گیا، کہاں آپریشن ہوا۔ بھائی وہ تو بغیر آپریشن کے پاک صاف ہے، ان کو پڑھنا لکھنا بھی آتا ہے۔ اور جو سردار انبیاء ہے، سید الانبیاء ہے، اس کا دل بھی نکالا جا رہا ہے، اس کا آپریشن بھی کیا جا رہا ہے، وہ کپ کپی بھی ہے اس میں، وہ ڈر بھی رہے ہیں، اور ان کو پتہ ہی نہیں، یعنی
جبرائیل لانے والا نہیں ڈر رہا فرشتہ، جو نوکر ہے اس گھر کا، جو چکیاں چلاتا ہے وہاں پہ آ کے، وہ فرشتہ جو آ کے حسنین کا جھولا جلاتا ہے، وہ فرشتہ جو وحی لے کے آتا ہے، پیغام رسانی کرتا ہے، کہ حکومت ڈاکیے کو رکھتی ہے تو ڈاکیہ ملازم ہے حکومت کا، ہمارا بھی وہ ملازم ہے، ہمارے پاس گورنمنٹ نے ڈاکیہ رکھا ہے، وہ ہمارا بھی ملازم ہے، وہ گورنمنٹ کا بھی ملازم ہے، وہ ہمارے لیے بھی کام کرتا ہے، وہ گورنمنٹ کے لیے بھی کام کرتا ہے۔ ایک ڈاکیہ ہے جبرائیل، جو اللہ نے رکھا ہے پیغام پہنچا دے میرے محبوب کو، سید الانبیاء کو، سردار کو پیغام، ایک سردار دوسرے سردار کو پیغام پہنچاتا ہے، اس ڈاکیے کو، اس پیغام رساں کو، اس وحی لانے والے کو ہم نے اتنا بڑا بنا دیا کہ نبی اس کے سامنے ہم نے زیرو کر دیا، جو سید الانبیاء ہے۔ کسی اور نبی کا آپریشن بھی ہم نہیں کرواتے، لیکن اپنے نبی کا ہم آپریشن کرواتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ ان پڑھ ثابت کرتے ہیں، امی ثابت کرتے ہیں۔ بندہ خدا، کبھی آپ نے سوچا آپ مدینے کی یونیورسٹیوں سے چیک کرتے ہیں، اب مکے کی یونیورسٹیوں سے چیک کرتے ہیں، کالجز میں چیک کرتے ہیں کہ نبی کہاں پڑھا، کس سے پڑھے، کس سے کلاس لی۔ یہاں آپ کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ نبی جہاں کی ہیں، کبھی وہاں سے سوچے کہ پڑھ کے وہ کہاں سے آئے ہیں۔ وہ تو مکے کے ہیں ہی نہیں، وہ تو مدینے کے ہیں ہی نہیں، وہ جہاں کے ہیں نا، وہاں کبھی سوچا کرے کہ اس خالق نے ان کو اس وقت نبی بنا کے بھیجا تھا، وہ نبی بن کے آئے تھے، اور وہ اتنے علم والے تھے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہی تزکیہ بھی کرتے تھے، وہ تعلیم بھی دیتے تھے، وہ درس بھی دیتے تھے، وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ہر چیز کا ان کو علم تھا۔ اگر لکھنا پڑھنا نہ جانتے ہوں تو یہ نہ کہیں کہ مجھے کاغذ قلم دو میں تمہیں کچھ لکھ دوں، وہ لکھ کے دیتے تھے۔ یہ نہیں کہا تھا مجھے کاغذ قلم دو، میں علی سے کہتا ہوں وہ تمہیں لکھ دے، میں کسی اور سے کہتا ہوں وہ تمہیں لکھ دے، نہیں، کاغذ قلم دو، میں تمہیں لکھ کے دیتا ہوں تاکہ تمہاری نجات ہو جائے۔ تو بھئی آپ نے تو کاغذ قلم بھی نہیں دیا، آپ نے تو کہہ دیا کہ جناب ہمیں ضرورت ہی نہیں، ہمارے لیے قرآن مجید کافی ہے۔ تو آپ کیسے نبی کو پڑھا لکھا ثابت کر سکتے ہیں؟ خدا کے لیے ایسی تہمت نہ لگائیں۔ ایسی تہمت سے پہلے یہ سوچیں آپ کس پر تہمت لگا رہے ہیں؟ جس کے بچوں کا نخرہ اتنا ہے کہ وہ جنت سے کپڑے منگواتے ہیں، ان کی نوکرانی جنت سے کھانے منگوا کے رسول خدا کی خدمت میں پیش کرتی ہے، وہ نبی ان پڑھا، وہ نبی پڑھا لکھا نہیں ہے، اس نبی کو پڑھائی کی ضرورت ہے، وہ تیرے کالج میں پڑھے گا، وہ کس کے پاس پڑھے گا؟ بھائی نبی کو اپنے جیسا نہ کہا کرو، نبی سید الانبیاء ہے، وہ نبیوں کی سفارش کرنے والا ہے، وہ نبیوں کو اللہ کے سامنے پیش کرنے والا ہے، اتنا بڑا نبی۔ تو لہذا اللہ نے آدم سے لے کر جناب خاتم تک پاک و پاکیزہ عصمت والا ایک پاک رحموں والا سلسلہ، نہ ان کے والدین کافر ہوتے تھے، نہ ان کے والدین میں کوئی گناہ ہوتا تھا، نہ نبیوں میں کوئی گناہ ہوتا تھا، وہ معصوم عن الخطا ہوتے تھے ہر وقت میں، اور وہ بہترین پیکر ہدایت ہوا کرتے تھے۔ جس طرح اللہ پاک ہے، اسی طرح اس کا خلیفہ اور جانشین یعنی نبی اللہ وہ بھی پاک ہوتا ہے، لہذا ہمیں ان کو پاک ماننا چاہیے۔ اس لیے کہ ہادی ٹیچر کلاس سے بہتر ہوتا ہے، تبھی کلاس پڑھاتا ہے۔ اگر ٹیچر گیا گزرا ہو تو پھر وہ ٹیچر بن ہی نہیں سکتا، تو اسے بچے زندہ ہی نہیں رہنے دیتے، اس کو بچے اتنا ذلیل کر دیتے ہیں۔ تو جو پوری دنیا کو پڑھانے آیا ہے وہ خود ان پڑھ ہوگا، تو اتنی بڑی کتاب جو ہے قرآن مجید، وہ اللہ اس کے حوالے کیسے کرے گا؟ اتنا بڑا دین اس کے حوالے کیسے کرے گا؟ لہذا اللہ نے جو نبی بنائے ہیں وہ ہماری ہدایت کرتے ہیں، اور وہ خود بھی ہادی بن کے آئے ہیں، وہ ہدایت لے کے آئے ہیں اللہ سے، اور وہ معصوم علیہ الخطا ہے۔ نبوت تیسرا اصول جو ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو امام زمانہ علیہ السلام کا زمانہ دیکھنا
نصیب فرمائے۔ آپ سے التماس ہے، ہم کاظمین لاہور سے آپ سے مخاطب ہیں، آپ مہربانی فرما کر ہمارے اس وحید ون ٹی وی کو سبسکرائب کریں، آئیکن کے بیل کو دبا دیں اور کمنٹس میں ہمیں ضرور یاد رکھیں اور ہمیں اپنی آراء سے مستفید فرمایا کریں تاکہ ہم اس کو مزید بہتر سے بہتر کرتے جائیں اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔